علمی پوائنٹ نمبر 4، ہاں جی مان لیا جی رفع الیدین تو ثابت ہے، لیکن ثابت کریں جی رسول اللہ وفات تک رفع الیدین کرتے تھے۔ بھائیو ہم تو اس سے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز ہی اسی طریقے سے پڑھی ہے، کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، تو وفات تک کیوں ثابت کریں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک پہلا رفع الیدین کرتے تھے۔ جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوگی نا اس کے ساتھ دوسری والی بھی لکھی ہوگی، بالکل پھر ہم الزامی جواب ہی دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ثابت ہی ہے نا، وہ کرتے ہی ہوں گے۔ تو بھائیو ادھر بھی یہی ثابت ہے، نہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب وہ اثر ثابت ہوا، نہ یہ گھوڑوں کے دموں والی روایت، اور بتوں والی تو ویسی من گڑت تھی۔ تو خود بخود یہ امپلائیڈ ہے کہ اس کے اندر منسوخی والا چکر ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی طریقہ ہے جو نماز کا ثابت ہے۔ لیکن شکر ہے ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، سلوشن اینڈ پہ ہیں، پرابلم اینڈ پر نہیں ہے۔ ہم احترام سے آپ کا یہ سوال لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ وفات تک رفع الیدین رسول اللہ کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ مناظرہ کرنا مقصد نہیں ہے، تو پہلے وہی حدیث یاد کر لیں۔ صحیح بخاری کی کتاب الاذان چیپٹر میں 631 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اور تقریباً 20 دن تک وہاں رہے کچھ نوجوانوں کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام نے ان کو جاتے وقت کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور ان کو دین سکھانا، اور دیکھنا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ حکم بھی نقل کیا ہے کہ مجھے حضور نے خود کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ 9 ہجری فتح مکہ کے بعد سال کے بعد جس شخص کو حضور نے کہا نا کہ تم نے نماز اس طرح اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مالک بن حویرث کو، بخاری میں 631 نمبر حدیث میں، ہم اس شخص سے ہی بتا دیتے ہیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے مالک بن حویرث نے کیسے دیکھا، پھر کام ختم ہو گیا نا۔ رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں، جب آپ نے کہا کہ تم نے نماز اس طرح پڑھنی جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جوامع کلمات ہو گئے، تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، بخاری میں صرف اٹھانے کے الفاظ ہیں، مسلم میں کانوں تک، یعنی کانوں کے برابر، کانوں کو ٹچ نہیں کرنا، اور بخاری میں جو عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک، اور رکوع میں جاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جن کو حضور نے فرمایا مالک بن حویرث کو سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا نماز کا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اور ایون بخاری میں تو جلسہ استراحت بھی آیا ہے، مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی۔ تو یہ تھی مالک بن حویرث کی حدیث جس میں حضور نے کہا تھا کہ تو نے نماز اس طرح پڑھنی جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے انہی مالک بن حویرث سے بتا دیا کہ وہ آگے نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں اور کس طرح آگے تابعین کو جا کے نماز سکھا رہے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے حدیث۔ اور اسی طریقے سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، پھر اگلے سال دوبارہ آئے وہ حضور کی وفات کے تقریباً 5-6 مہینے پہلے، تو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا رفع الیدین کے ساتھ، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ پھر ابو حمید سعدی کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بیان کیا، 30 سال کے بعد، اور 10 کے 10 صحابہ نے تصدیق کی، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ یہ الحمدللہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، آپ خود پڑھیں اسے، 30 سال کے بعد کی حدیث ہے یہ۔ الحمدللہ دلائل بالکل ون سائیڈڈ ہے۔ اب بالکل ہی میں اس سے بھی آگے ایک سٹیپ جانے لگا ہوں، یہ پہلے کسی سے آپ نے بات نہیں سنی ہوگی اس انداز میں، وہ ہے بھائیو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی مبارکہ کے آخری دنوں میں ہمیں ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی۔ لو جی آ گیا جی وفات کے آخری دنوں میں، اور مسلم کے ترک میں جو الفاظ ہیں 1 مہینہ پہلے، لو جی ہونتے کوئی مسئلہ نہیں، 1 مہینہ تک پہنچ گئے، 1 مہینہ تک تو پہنچ گئے ہم،
مسلم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرح متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، بہت ہی اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی، کہ آج جو شخص روح زمین پر زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے اس کو موت آ جائے گی، یعنی صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اور واقعی 110 ہجری کے اندر ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفہ 110 ہجری ایگزیکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 99 ایئر اور کچھ مہینوں کے بعد فوت ہو گئے 110 ہجری میں۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے بیان کی، اور اس حدیث کو روایت کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ یہ حدیث میں نے کیوں سنائی؟ اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، 1 مہینہ پہلے تک۔ اب عبداللہ بن عمر کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے جن سے وفات کے 1 مہینہ پہلے کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کر رہے ہیں۔ وہی عبداللہ بن عمر کی حدیث میں سنانے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ لیکن پھر اس میں مولوی گھس جاتا ہے کہ جی وہ عبداللہ بن عمر نے پہلے والا طریقہ بیان کیا ہوگا، بعد والا نہیں بتایا ہوگا۔ تو بعد والا طریقہ بھی آپ سن لیں، بعد والا طریقہ بھی یہی ہے اور پہلے والا ایک ہی ہے۔ وہ اس طرح کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں 739 نمبر جو حدیث ہے اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ نافع تابعی کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 30 سال کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آئے۔ وہ تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے، کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے۔ یہ تابعی بیان کر رہا ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ اور نافع تابعی عبداللہ بن عمر کی غلامی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد آئے۔ وہ رفع الیدین کی حدیث رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بیان کر رہے ہیں۔ اور اینڈ پر نافع تابعی کہتے ہیں کہ ابن عمر صحابی کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وفات کے بعد بھی۔ اور عبداللہ بن عمر اپنے غلام نافع تابعی کو یہ طریقہ سکھا رہے ہیں، صحیح بخاری میں 739 نمبر۔ ویسے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، ایک کتاب ہے اخبار الفقہاء، پتہ نہیں کون سی دور دراز کی کتاب ہے، وہاں سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جیسے ہی مدینہ آپ تشریف لے کر آئے تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ بھائیو، مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 11 سال پہلے آئے ہیں، اور وفات سے جو 1-1.5 سال پہلے جو صحابہ مسلمان ہوئے ہیں ان کی حدیث بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ موجود ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن عمر والا عمل پہلے میں بیان کر چکا ہوں، تو یہ معاملہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے۔ لیکن ایک روایت ایسی ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ روایت بیان نہیں کی، کہ عبداللہ بن عمر، یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت لے کر آتے ہیں شرح المعانی والاثار سے کہ مجاہد تابعی کا قول ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، انہوں نے ایک بار رفع الیدین کیا جب نماز پڑھی تو بھائیو اس پر جرح مفسر موجود ہے۔ یہ حدیث کی اصطلاح ہے کہ جب ان ڈیپتھ کسی روایت پر جرح کر دیں کسی ایک راوی کے اوپر تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اور وہ جرح عام بندوں کی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل مسائل احمد میں جو ان کے بیٹے نے اور امام ابو داؤد نے نقل کیے، ان سے جو فتاوی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت باطل ہے۔ امام احمد بن حنبل نے، حدیث کے امام نے، اس روایت کو باطل کہا ہے، اور یحییٰ ابن معین جو ان سے بھی بڑے جرح اور تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عیاش، یہ اس کا وہم ہے، اس کے سوا یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا، وفات تک بھی ثابت کر دیا،
جن کو حضور نے کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مالک بن حویرث، ہم نے ان سے ہی ثابت کر دیجئے کہ مالک بن حویرث نماز کس طرح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر مالک بن حویرث آگے جا کے اپنے تابعین کو کس طرح نماز سکھاتے تھے. اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر کی حدیث جو نبی علیہ السلام کی وفات سے ایک مہینہ پہلے کی روایت ہے، وہ کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، وہ عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو. اس حدیث کو عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں اور انہی کا ہم نے عمل دکھا دے کہ عبداللہ بن عمر کس طرح رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو الحمدللہ دلائل بالکل کلیئر ہیں، ون سائیڈڈ دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.